اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج یہاں عقیدہ حیات النبی سیمینار میں علماء طلبہ کنونشن کے عنوان سے ہم جمع ہیں، اور یہ ہماری نشست کا دوسرا حصہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی کے متعلق یہاں پر اب دلائل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب پیش ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش ہوتا ہے، اور امت کا اجماع پیش ہوتا ہے۔ ان تینوں کو ماننے کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں رب کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کریم مانو۔ اور سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جس کا حکم فرمائے اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور امت کے اجماع کے بارے میں قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ فرمایا نولیہ ما تولا، اسے اس کے حوالے کریں گے، مطلب ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ۔ تو یہ قرآن سنت اجماع کے ماخذ ہیں، دلائل ہیں، اس بنیاد پہ ہم اس کی قائل ہیں۔ قرآن کریم بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عقائد کی طرح واضح بیان فرماتا ہے۔ اس بارے میں اگر بنیادی طور پہ آیت دیکھنی ہو تو آیات شہداء اٹھا لیں۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154، دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ شعور کا عوامی ترجمہ احساس ہے، اور شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے آسان ترجمہ قرآن میں اسی لفظ کو اختیار فرمایا۔ میرے دوستو، یہ آیت میں رب کریم نے 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی۔ میں ان تینوں کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسری ہے بل احیاء، تیسری ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ذرا ان تینوں کو سمجھیے۔ یہ جو لفظ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ نہ کہنا۔ تو جب اللہ مردہ نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو روح المعانی میں تو قولو محذوف مانا گیا ہے کہ بل قولو احیا، بلکہ اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے کہے؟ یہ تو قتل ہو گیا، زندہ کیسے کہیں؟ اس کی تو نبض نہیں چلتی، اس کی تو دل نہیں چل رہے، اس کی تو آنکھیں نہیں پھڑک رہی، اس کی تو سانس نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں نے تو جواب دے دیا ہے، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، خود خالق کی بات مانو، اسے زندہ کہو۔ اب ذرا توجہ، پہلی بات، شہید کو مردہ نہ کہو۔ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، جس پر فعل قتل وارد ہو۔ تو مجھے بتائیں جس پر شہادت کا فعل وارد ہو تو یہ تیر جسے لگتا ہے، تلوار جسے لگتی ہے، کلاشن کی گولی جسے لگتی ہے، وہ روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ سارے ساتھی جسم ہوتا ہے۔ یا روح پہ تو نہیں لگتی، کہیں بول رہے ہو؟
روح پہ گولی لگے، روح پہ تلوار لگے، روح پہ نیزہ لگے، روح پہ تیر لگے، اگر روح پہ لگی ہے تو پھر مردہ اور زندہ کے چکر پہ ساری روح کی بات کر لیں گے، اور اگر یہ جسم پہ لگی ہے تو پھر جسمانی مسئلے کو رب کائنات ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمائے لمن یقتل، جو قتل ہو، جس پر فعل قتل فعل شہادت وارد ہو، وہ کیا ہے؟ جسم ہے۔ تو رب نے جسم کے مردہ ہونے پر پابندی لگا لی۔ اب سوال اٹھتے اللہ یہ زندہ کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ ٹھیک ہے اللہ زندہ کہتے ہیں، لیکن سوال ہے زندہ تو اٹھتا پھرتا، آتا جاتا، کھاتا پیتا، سانس لیتا، بولتا سنتا، اس کے مسائل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کفن بھی گویا ہم پہنائے جا رہے ہیں، اٹھا بھی ہم لے کر جا رہے ہیں، قبر میں رکھ رہے ہیں، زندہ کیسے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ لیکن وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ کی وحی پر ہے کہ بل احیا، یہ زندہ۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب شعور نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو زندہ ہے؟ تم کیوں کہتے ہو سنتا ہے؟ تم کیوں کہتے ہو سوالات و معاملات و فلاں فلاں؟ تو شعور نہیں ہے تو بس چپ ہو جاؤ۔ تو یہ جواب کوئی اسلامی جواب نہیں ہے بھائی، چپ وہاں ہوں جہاں اسلام ہمیں چپ کرائے۔ رب کریم نے اس پہ اعتراض سے منع کیا ہے، اس کی تفصیل تو قرآن اور حدیث پہ حضور نے خود فرمائی۔ قبر میں سوالات کا مرحلہ ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، عقاب ہے، یہ نعمتوں میں ہے، لذت میں ہے یا عقاب میں ہے، یہ تفصیل تو وہاں موجود ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہے تو زندہ ہی نہیں ہے، تو پھر بل احیا کہاں جائے گا کہ یہ زندہ ہے؟ اب ذرا توجہ رکھنا، جو طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نعوذ باللہ قرآن نہیں مانتے اس مسئلے پر، وہ پے در پے ان تینوں آیتوں کے لفظوں کا انکاری ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ شہید کو مردہ، بولیے بولیے، شہید کو مردہ۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ زندہ کہو۔ تیسرا کیا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا لفظ ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں مردہ ہے مردہ ہے مردہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ مانو، اور یہ سارا دن ہمیں کہتے ہیں زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہمیں سمجھا کے دو۔ جو رب نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی، اب سوال اٹھتا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ کوئی ہم ناسمجھ ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ کوئی ہم عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ ہمیں فہم و فراست نہیں ہے؟ بھائی فہم و فراست ہونے کے باوجود، عقل و دانش ہونے کے باوجود، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان بالغیب رکھنا پڑتا ہے، اس کو کریدنا نہیں پڑتا۔ مثلا یہ جو کندھوں پہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو فرشتے ہیں یہ کندھے پر بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ حدیث پاک کے مطابق یہ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے لیے تو کاغذ قلم چاہیے، اب تو اوپر واسکٹ آ گئی ہے، یہ تو نیچے چھپ گیا ہوگا، لکھتا کیسے؟ مجھے سمجھا۔ اوپر قمیض آ گئی ہے، بنیان آ گئی ہے، اوپر واسکٹ آ گئی ہے، اب یہ لکھنے والا کہاں؟ یا تو اس کے پین کی سیاہی نیچے گر گئی، کیسے لکھے گا؟ اور اگر میں نہا رہا ہوں اور اس وقت کوئی بات ہو رہی ہے یا کچھ معاملہ ہے تو نہاتے وقت تو یہ نہیں لکھ پائے گا کہ صفحہ گیلا ہو جائے گا۔ کوئی مزدور یہاں گٹھڑی اٹھاتا ہے تو یہ والا فرشتہ تو بیچارہ ساتھ ساتھ پیدل چلے گا۔ جب بچوں کو یہاں بٹھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں رسالت امام علیہ السلام کندھوں پر شہزادگان جنت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما بیٹھا کرتے تھے، حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی نواسی بیٹھا کرتی تھی، تو فرشتوں کے معاملات کہا جائے۔ پولیس والے کسی کی تفتیش کے لیے بندے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی لٹکتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں؟ جواب عقل سے نہیں، نس سے چاہیے۔ بندہ غسل خانے میں غسل کر رہا ہوتا ہے، تیراکی کے لیے سوئمنگ پول دریا میں، آپ کا یہ ہیڈ پنجند میں، ہاں وہاں آپ بیٹھے ہیں تو ادھر آپ تیر رہے ہیں، تو آپ کا کہاں فرشتوں کے معاملات کہاں ہوں گے؟ ذرا مجھے اس کی قرآن اور حدیث سے ہاں یا نہ کا جواب دیں۔
تو سب کہتے ہیں جی ایمان رکھنا پڑتا ہے، بحث نہ کرو۔ عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، فراست ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو یہ شہادت کی حیات کے مسئلے پر بھی قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ایمان رکھو۔ اس پر اعتراض کرو۔ اچھا رہی بات اگلی کہ اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں حیات شہداء پر، کیا دنیا میں کسی مفسر، کسی محدث، کسی اصولی، کسی فقیہ، کسی تفسیر نے بھی یہ کہا ہے یا خالی آیت سے اپنی طرف سے استدلال کر رہے ہو؟ بابا ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ امت کے جتنے مفسرین ہیں، جس نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اہل حق نے کی ہے، اس نے اس آیت کو شہید کی حیات پر مستدل بنایا۔ عربی اٹھائیں، اردو اٹھائیں، فارسی اٹھائیں، آپ کوئی مفسر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں کوئی اٹھائیں، کوئی کسی قسم کا آپ دیکھ لیں، وہ شہید کی حیات پر پورے دلائل لاتے ہیں۔ میں اردو زبان میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں اپنے اکابر کا پیش کرتا ہوں، اور ایک عربی زبان میں حوالہ بھی اپنے اکابر کا پیش کرتا ہوں۔ علماء کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے عربی زبان میں تفسیر قرآن لکھوائی تھی اور عوام کے لیے اردو زبان میں لکھوائی ہے۔ آج ہمارے ہاں انحطاط کا عالم یہ ہے کہ مولوی عام بندہ جو مدرس نہ ہو، وہ اردو تفسیر بیان القرآن سمجھتے ہوئے بیچ کے جاتا ہے، جو حضرت تھانوی کے دور پہ عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ عربی زبان میں احکام القرآن 16 جلدوں میں مکتبہ اسلامیہ کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ علماء کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، مولانا کاندلوی رحمہ اللہ کے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے، مولانا عبد الشکور رحمہ اللہ کے، مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان جیسے اجلہ بزرگوں کو ذمہ داری لگا کر ایک ایک منزل ان سے لکھوائی تھی۔ ان میں جو پہلی جلد، پہلی منزل کی تفسیر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ المحدث الناقد صاحب اعلاء السنن کے ذمہ تھی، اور انہوں نے لکھی تو انہوں نے حضرت تھانوی کو دکھائی، اور پہلی جلد حضرت تھانوی کی نگرانی میں شائع ہو، اور باقی جلد حضرت تھانوی کی وفات حسرت آیات کے بعد شائع ہوئی۔ میں اس پہلی جلد کا حوالہ لاتا ہوں جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے علماء کے لکھوائی۔ وہ اس کی شرح میں حدیث پاک میں لکھتے ہیں فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ۔ فرمایا لوگو، شہید کبھی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ یہی لفظ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں اپنے حنفی بزرگ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنے اکابر پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ تفسیر میں تو تمام مفسرین نے، محدثین نے اس کو شہید کے معاملات پر فٹ کر کے باقاعدہ سمجھایا، بتایا، سنایا ہے۔ اچھا ایک آیت اگلی اٹھا لیتے ہیں، اسی آیت کی مزید تفسیر میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 اور 70، مضمون یہی ہے، ایک دو مسئلوں کا فرق ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون۔ فرمایا لوگوں، مردہ مت گمان کرنا انہیں جو شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے، اور یہ لوگ خوش ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری پاتے ہیں۔ سنیں، اس آیت اور اس پہلی آیت کا مضمون ایک ہے، لیکن ایک دو فرق ہے۔ فرق یہ ہے، وہ ولا تقولو سے شروع ہوتی ہے، یہ ولا تحسبن سے شروع ہوتی ہے۔ دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، آپ مولوی طالب علم میں آپ جانتے ہیں، ایک افعال جوارح ہوتے ہیں، ایک افعال قلوب ہوتے ہیں۔ افعال جوارح باقی معاملات، اور افعال قلوب دل کے، زبان کے، اور دل کے اور کیا کہتے ہیں دماغ کے معاملات۔ تو افعال قلوب اندر کی بات، افعال جوارح باہر کی بات۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کی پوری تعریف نحات کے ائمہ نے لکھ دی ہے۔ تو پہلی آیت میں افعال جوارح میں فعل استعمال ہوا ہے ولا تقولوا، قول سے، جس کا تعلق زبان سے، ظاہر سے، اور دوسری آیت میں ولا تحسبن، یہ افعال قلوب میں شمار ہوا ہے جس کا تعلق باطن سے۔ تو ایک کا معنی ہے مردہ گمان نہ کرو، ایک کا معنی ہے مردہ بیان نہ کرو۔ تو یہ دو مطلب کیوں ہیں؟ اردو زبان میں ہمارے ہاں دو جملے چلتے ہیں، غلط بولنے کو کہتے ہیں بد زبانی،
غلط سوچنے کو کہتے ہیں بدگمانی۔ رب نے اس عقیدے کو اتنا مقدس بنایا، فرمایا نہ اس عقیدے کے خلاف بد زبانی کرنا، نہ اس کے خلاف بدگمانی کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا کہہ کر بھی منع فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کر سوچ پر بھی پابندی لگا دی کہ اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون۔ اس میں جو لفظ ہے فرحین اور یستبشرون، فرحت اور بشارت، اس خوشی کا ذرا لفظی معنوی ترجمہ اٹھانا۔ فرحت اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے دل خوش ہو، ظاہری خوشی کو نہیں، باطنی خوشی۔ اور بشارت اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے جسم کا ظاہر خوش ہو، کیونکہ انسان کو بشر کہتے ہیں نا، بشارہ، یہ بشر 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 یہ چمڑے کے معنی میں آتا ہے۔ ہم بشر اسی لیے ہے کہ اوپر بشر چمڑا ہے، اسی لیے ہم بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو بشارت اس خوشی کو کہتے ہیں جس کا تعلق اس چمڑے سے ہو، یہ لفظی ترجمہ۔ تو رب نے شہداء کی خوشی میں دو لفظ فرمائے، ایک فرحین ان کا دل خوش، دوسرا یستبشرون وہ خوشی اتنی کہ ان کے جسم سے ظاہر ہو، ان کا چمڑا خوش، یعنی ان کے اندر کی جنت کی نعمتیں دیکھ کے اتنی خوشی ملتی ہے کہ باہر اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حیات جسمانی پر دلیل ہے کہ دل بھی جسم میں ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا، اور چمڑا بھی جسم پہ ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا۔ فرحین بما آتاہم اللہ اور ویستبشرون، دوسرا فرق۔ تیسرا فرق، اس آیت میں رب کریم نے بل احیاء عند ربہم یرزقون کا لفظ فرمایا کہ شہید رزق کھاتا ہے، اس رزق ملتا ہے۔ کیسے؟ عند ربہم، لفظی ترجمہ ہے اپنے رب کے پاس، یہ لفظی ترجمہ، لیکن یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم اسے عند ربہم ایک خاص زاویے میں استعمال فرماتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ نے مرفوع حدیث کے لفظ نقل کیے ہیں۔ یہ اصول بات میں اصل میں مرفوعاً حدیث ہے۔ القرآن یفسر بعض بعضا کہ قرآن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی تشریح، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ تو اس لفظ کو عند ربہم، عند اللہ، یہ لفظ قرآن میں کہیں اور استعمال ہوا ہے تو معنی دیکھ لیں، جو ادھر مختلف جگہوں میں معنی ہے وہی معنی ادھر کریں تو مطلب سمجھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو کمرے میں بٹھا کر، دروازہ بند ہے، باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آگے پھل موجود ہے۔ یا مریم ان لک ھذا، مریم کہاں سے آئے؟ ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ بھی عند اللہ کا لفظ ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 19، کہ رب کریم کے یہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہاں بھی عند اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اور وہاں عند ربی میں ایک ہی معنی ہے، تو ایسا معنی جو سب جگہ ایک ہو، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی وضاحت سمجھ آئے، تو عند ربہم یا عند اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے جس میں انسانی محنت کا دخل نہ ہو، انسانی کاوش کا اثر نہ ہو، اپنی محنت و کسب کی بنیاد پہ اس چیز کا حصول نہ ہو۔ مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کسی انسان کے کسب کا نام نہیں ہے، یہ انسان نے نہیں بنایا، یہ رب کی طرف سے ہمیں بغیر بنائے بنایا ہوا ملا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، مریم بل کہاں سے آئے؟ ان لک ھذا، اب محنت سے آئے، زکریا علیہ السلام لائے، یہ کوئی اور انسان لایا؟ نہیں، وہ فرشتے لائے، بغیر انسانی محنت و کسب کی دخل کے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے آئے، تو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ورنہ زکریا علیہ السلام تو روز حضرت مریم کو کھلا رہے تھے، کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ لیکن اس میں انسانی محنت تھی، تو یہ بغیر محنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آؤ، عند ربہم یرزقون، فرشتہ شہداء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟
یہاں کوئی فاصلہ اور اسپیس بیان نہیں ہو رہا کہ اللہ کے قریب ہے یا بعید ہے یا دور ہے یا پاس ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ان دو آیات کے مطابق اس کا ترجمہ عند ربہم یرزقون، بغیر محنت کے اللہ کی عطا سے کھاتے ہیں۔ کوئی جاب نہیں ہے ان کی، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ان کی پے اور تنخواہ نہیں ہے کہ سیلری آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں، جی نہیں، یہ اب بغیر محنت کے، بغیر کمائے، بغیر کسب کے اللہ کی طرف سے کھاتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون۔ لیکن ہمارے کرم فرماؤ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ترجمہ ہی بدل دیا، عند ربہم۔ یہ جو سنائے گا نا، یوں دیکھنے والی حالت ہوتی ہے اس وقت، عند ربہم، رب کے ہاں کھاتے ہیں، رب کے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر مردہ ہے، کوئی اوپر عرش پہ شہید چڑھا ہوا ہے۔ ان کو عند ربہم کا کیا معنی ہے؟ یہ ہاتھ ہلانا ذرا بعد میں ہلا لو، ورزش کرنی ہے تو ورزش کا ایک ٹائم ہوتا ہے بھائی، وے لفٹنگ کے لیے ٹائمنگ طے کر لیں گے، لیکن یہ عند ربہم، رب کے ہاں کھاتے ہیں، کیا معنی؟ صرف اللہ عرش پہ ہے، اللہ کہیں نہیں ہے، باقی اللہ صرف عرش پہ ہے۔ اور اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو 3 سوال آ جائیں گے۔ اگر اللہ صرف عرش پہ تو 3 سوال میں سے ایک کا جواب دے دے۔ جو کسی چیز پر ہوتا ہے، یا تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں محاذات، یا وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، یہ ٹیبل ہے جس پر ہماری جمعیت علماء اہل حق کی جماعت کا پرچم موجود ہے۔ اس سے اوپر یہ چھوٹی ٹیبل ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اب یہ تو اس کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو۔ اگر اللہ صرف عرش پر ہے، باقی اور کہیں نہیں ہے، تو میرا سوال ہے، اگر اللہ عرش پر ہے تو یا تو اللہ عرش کے برابر ہے، یہ عقیدہ محاذات کا ہے جو کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کے محاذات ہے، یا اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو پھر اللہ اکبر ٹوٹتا ہے، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے، اس کا کچھ حصہ باہر ہے، تو اللہ کے جسم کا جز اور تجزی لازم آتی ہے جو کفری عقیدہ ہے۔ تو بتائیں آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، تو میں نے کہا جب اللہ ہر جگہ ہے، اہل حق کا نظریہ یہی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، بدن سے پاک ہے، جسد سے پاک ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، پھر شہید حاضر ناظر ہے کہ اللہ کے پاس کھاتا ہے، تو اس سے بھی بڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی ہر جگہ ہے، تو نے کہا شہید ہر جگہ ہے، بتا پھر شہید کہاں کھاتا ہے؟ تو مسئلہ حل کر کے دے دے۔ عند ربہم کا ترجمہ جو تو نے کیا وہ تو ٹوٹ گیا، کوئی دلیل کی دنیا میں ترجمہ کرو کہ عند ربہم کا معنی۔ تو اس لیے بھائی یہ عند ربہم کی محنت آپ کی رائے گاہ جا رہی ہے، لفظی ترجمہ عند ربہم یرزقون، شہید بغیر محنت کے رب کے ہاں سے کھاتا ہے، یہ قرآن کریم میں ترجمہ موجود۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں، یہ قرآن کریم کی استدلال کردہ جو میں نے پیش کی ہے، یہ عقیدہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا اوپر تو حیات النبی لکھا ہے اور شروع حیات الشہید کر دیا تم نے۔ سوال ہوگا نا کہ آپ حیات الشہید سنا رہے ہیں، آپ حیات النبی سنائیں۔ 2 جواب ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو شہید اور نبی کی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ شہید تب بنتا ہے جب وہ نبی کو ایمان مانے۔ شہید مؤمن پہلے ہے، شہادت بعد میں ملی ہے، تو شہید کے لیے مؤمن ہونا پہلے ہے۔ یہ مؤمن ہے اسی لیے مارا گیا تو شہید ہے۔ بھائی یہ جس پر ایمان رکھے ہوئے ہے وہ نبی کیوں زندہ نہیں ہے؟ یہ تو مؤمن ہے، وہ ایمان ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاک پیغمبر بھی انبیاء میں اندر نبوت میں بھی شامل ہے، شہادت میں بھی شامل ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر بھی شہادت میں شامل ہے۔ جی وہ کیسے؟ آؤ میں 2 باتیں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول، اساری جلد نمبر 2، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں، ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم۔ عائشہ سن 7 ہجری میں جو ایک بدر کے خیبر کے مارکے میں زینب بنت مشکم کے گھر میں میرے کھانا کھاتے ہوئے سلام بن مشکم زینب بنت حارث، سلام بن مشکم زینب بنت حارث کے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے جو زہر ملی تھی مجھے، اللہ نے اس کا اثر روک دیا تھا، لیکن میں نے دعا شہادت کی مانگی تو آج اسی زہر کے اثر سے فوت ہو رہا۔
ظاہر کے اثر سے فوت ہونے والا کون ہے؟ شہید. اس پر بھی نس لیجئے والمبتون شہید، صحیح مسلم میں ہے. یہ جو ظاہر کا اثر پیٹ میں ہی ہے نا، تو والمبتون شہید، پیٹ کی اس تکلیف والا بھی شہید ہے. تو میرے پاک پیغمبر بھی شہید ہے. آؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں. مستدرک الصحیحین میں بھی ہے، اور مسند احمد بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ اس کو نقل فرما رہے ہیں. فرما رہے لئن احلف تسعا احب الی من ان احلف واحدا اتخذ اللہ نبیا واتخذہ شہیدا. لوگوں میں 9 بار قسم اٹھا کے بات کو فورسیبل کروں، مضبوط کروں، اس سے بہتر ہے تم میری ایک قسم پہ اعتماد کر لو. میرے پاک پیغمبر کو رب نے نبی بھی بنایا، شہید بھی بنایا. اور شہادت ظاہر کے اثر سے اسی لیے ملی تاکہ شہادت ملے، حضور کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو اور کافر خوش بھی نہ ہو کہ ہماری تلوار کام کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہے. تو شہادت میں حیات الشہداء، حیات الشہداء بعد میں ہے، حیات الانبیاء پہلے. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کریم کی تیسری آیت. اچھا ساری اس پر میں تفسیر بھی پیش کر دوں. اس دوسری آیت پر کیا اس کو بھی کسی نے مستدل تفسیر میں بنایا ہے؟ تو بہت زبردست تفسیر. میں وہ تفسیر لاتا ہوں جس کو علماء دیوبند کی اجماعی دستخطوں کے ساتھ اجماعی تفسیر حاصل ہونے کا اعزاز حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کشف الرحمن فی ترجمۃ القرآن. کشف الرحمن اٹھائیں، حضرت مولانا صاحبان دہلوی رحمہ اللہ. کیا بات ہے! جمعیت علماء ہند کے بہت بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں. ہمارے اکابرین پر حضرات جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے. ان کی صدارت تھی اس جلسے کی جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے راجپال کے خلاف گفتگو کی تھی. اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں درکھانا دا منڈا بازی لے گیا سی تک دے رہ گئے، غازی علم الدین اٹھا تھا اس جلسے میں لاہور کے اندر. حضرت بخاری کی تقریر کو سن کے اس نے راجپال کا کام پورا کیا تھا. اور جس کے وکیل قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان بنے تھے اور علماء ہمارے حق میں وہ معاملات ان نے چلائے تھے، لیکن انگریز نے انہیں پھانسی پر لٹکایا. وہ شہید ناموس رسالت بنا. حضرت بخاری کی اس تقریر کی صدارت صاحبان محمود رحمہ اللہ. انہوں نے تفسیر لکھی، 18 سال میں مکمل ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے اس پہ دستخط. حضرت مولانا اعزاز علی امروہی رحمہ اللہ کے دستخط. حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد زکریا کاندلی رحمہ اللہ کے دستخط. مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمہ اللہ کے تصدیقی دستخط. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے تصدیقی دستخط. اور اس کا مقدمہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اس کی تفسیر میں اسی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 اور 70 اٹھائیں. وہ فرماتے ہیں، میں ان کے لفظ آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اس کا جو ہے نا ترتیب کے ساتھ لکھا. فرمایا انبیاء کرام شہیدوں سے بڑے رتبے والے ہیں اس لیے وہ زندہ ہیں، اور انبیاء کی زندگی اتنی مضبوط ہے، روح کا جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اسی وجہ سے نبی پاک وفات کے بعد ان کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نہ حضور کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور پیغمبر کی قبر پہ جا کے کوئی سلام کرے حضور اس کو سنتے اور جواب نہ دیتے. نعرہ تکبیر! اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب، نعرہ تکبیر! ہمارے اکابرین نے اس طرح تحریر فرمائی، اجماعی اتفاقی بات کر. ایک مرتبہ میری ایک اسی طرح کے مولوی سے بات ہوئی، کشف الرحمن کی دوسری جلد وہ اٹھا کر لایا اور انک لا تسمع الموتیٰ پہ ہمیں سمجھانے لگا. میں نے سمجھ لیا کہ میں نے اس کو بات کرنی کیسے. میں نے کہا کہ تفسیر معتبر نہیں لگتی، میں چاہتا تھا اپنے منہ سے ذرا فضائل سنائے. تو شروع ہو گیا، یہ تفسیر معتبر نہیں ہے تو کون سی معتبر ہے؟ مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی، میں لے کر آیا 4 جلدیں، یہ وہ. میں نے کہا معتبر یہاں لکھ دیں تفسیر سچی ہے. سوائے موتا پہ چل رہا تھا بحث، وہ سمجھ رہا تھا میری بات بن جائے گی. میں نے کہا جی بسم اللہ ادھر پیش فرمائے. تو واقعی بڑی معتبر تفسیر. ہاں آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا. اس کی پہلی جلد بھی ہے. اس نے نہیں پڑھی تھی اس لیے اس نے اٹھا کے دے دی. وہ پڑھی ہوتی تو کبھی نہ دیتی. انہوں نے پہلی جلد اٹھا کے دی. میں نے کہا جی ذرا اس کی تفسیر کو ایک بچے کو کہا ذرا بیٹا آپ پڑھو، آپ کے مدرسے کا طالب علم ذرا وہ پڑھے ہم سنتے.
بچے کو ہم نے لفظ نکال کے دے دیا، اس آیت کی تفسیر اس نے پڑھنا شروع کر دی، اب وہ پڑھتا جا رہا ہے اور حضرت مولوی صاحب کے چہرے پر تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ اب جب بات پوری ہو مجھے کہتے ہیں عنوان پہ بات کریں، میں نے کہا سچی تفسیر پیش کریں، اگر یہ تفسیر یہاں سچی ہے تو وہاں بھی سچی ہے، اور اگر یہ وہاں نعوذ باللہ جھوٹی ہے تو ادھر سچی کی وہ جو پیش کر رہے ہیں، بات آگے نہ چل سکی، حضرت صاحب کے معاملات ختم، اب ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارے اکابرین نے مکمل دین کو پھیلایا ہے، ادھورے دین کو نہیں پھیلایا۔ قرآن کریم کی تیسری آیت، سورۃ نساء آیت نمبر 64، رب کریم نے اس میں 5 مسئلے بیان فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہگار آدمی، جاءوك رسول اللہ کے پاس آئے، فاستغفروا اللہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول حضور پاک بھی معافی مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ معاف فرمائے۔ 5 بات۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہگار، جاؤوکا حضور کے پاس آئے، فاستغفر اللہ خود معافی مانگے۔ نمبر 3، واستغفر لهم الرسول رسول اللہ معافی مانگے۔ نمبر 4، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ پچھلے گناہ معاف کریں گے، اگلی زندگی پر رحمت کریں گے، کیونکہ تواب کا تعلق ماضی سے اور رحمت کا تعلق مستقبل سے، یہ دونوں صفتیں رب نے فرمائی، اللہ معاف کرے گا اگلے زندگی پر رحمت۔ یہ آیت گناہگار آتے اپنے گناہ اللہ سے بھی معافی مانگتے، حضور سے بھی عرض کرتے، حضور بھی معافی مانگتے، چل میرا بھائی معافی ہو جاتی۔ اب میں تفسیر پیش کر رہا ہوں، بحر المحیط اٹھائیں آپ کی مرضی، معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی دوسری جلد کا صفحہ 460 اٹھا لیں، آپ کی مرضی۔ اسی طرح آپ سالبی اٹھائیں عربی میں، الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن، آپ کی مرضی۔ آپ اس پر ابن کثیر اٹھائیں تو ایک واسطے سے ان نے بھی لکھ دیا ہے، قرطبی نے بھی لکھ دیا ہے، تفسیر مظہری میں بھی موجود ہے، مختلف تفاسیر پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 دن بعد ایک شخص آیا ہے اور قبر مبارک پر آ کر قبر مبارک پہ ٹھہر کے باتیں شروع کی، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، لیکن آپ کا دنیا سے رخصت ہونے پر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ رب نے وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل، آپ پر اللہ نے آیت اتاری ہے، ولو انہم ظلموا انفسہم، گناہگار آدمی، جاؤکا آپ کے پاس آئے، استغفر اللہ خود بھی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول آپ بھی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیم، رب معاف فرمائے گا۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 کا ٹکڑا ہے۔ اے رب کریم، آپ پر اللہ نے آیت اتاری، جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آیا ہوں رب سے معافی مانگ کے، گناہگار خطا کار ضرور ہوں، لیکن آپ کے پاس آیا ہوں کہ قرآن کہتا ہے نبی کے پاس آؤ تو نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ جئتک مستغفرا لذنوبی، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ رب سے فرمائیں ان یغفر لی ربی، میرا رب مجھے بھی معاف فرما۔ حضرت علی فرماتے وہ یہ باتیں کر رہا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے تحریرات حدیث میں یہی واقعہ لکھ کے کہا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں کسی نے اس پر انکار بھی نہیں کیا، یہ اجماع سکوتی کا نام ہوتا ہے۔ یہ سارا وہ ہوا، اس کے بعد وہ شخص جانے لگا تو فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، حضرت علی فرماتے ہیں اسے پیغمبر کریم کی قبر اقدس سے خوشخبری آئی، اوے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، رب نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں فثبت ان حکم الآیت باقی بعد وفات، فرمائے لوگوں اس آیت کا حکم آج بھی باقی ہے، روز اقدس پہ جا کے سلام بھی پیش کرو، صلاۃ بھی پیش کرو، معافی کی دعا کرو تو حضور اللہ سے مانگ کر دیتے، اللہ سے مانگ کر، توحید بھی متاثر نہیں ہوتی اس سے۔ اب ہمیں کیا کہتے ہیں لوگ، یہ تو قبروں سے مانگتے، بھئی ہم قبروں سے نہیں مانگتے، یہی بات ہے تو کل کوئی کہے گا تم ممبر سے مانگتے ہو، مصلی سے مانگتے ہو، محراب سے مانگتے ہو، مسجد سے مانگتے ہو، ہم ممبر مصلی محراب و مسجد سے نہیں مانگتے، ہم اس خالق سے مانگتے ہیں جو ان سب کا خالق ہے، بھائی ہم قبر سے نہیں مانگتے، ہم خالق سے مانگتے ہیں، درخواست حضور کو کرتے ہیں، کوئی توحید متاثر نہیں ہے اس سے۔ ایک ظالم نے تو یہاں تک اس کا انکار کرتے مجھے کہا کہ مولانا اس آنے والے بندے کا نام کیا تھا،
کتابوں میں اس کا نام موجود نہیں. حضرت علی فرماتے ایک شخص آیا. قرآن کریم میں بھی بعض بندے ایسے ہیں جن کا نام موجود تفسیروں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ جو ہے سورۃ یاسین میں وہ واقعہ نہیں ہے قیلۃ الجنت، حبیب نجار کا نام نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ آیت پڑھے وہ جو بندہ دوڑتے ہوئے آیا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، قرآن کہتے ہیں وہ رجل آیا. اب رجل کون ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. تو اگر حدیث میں اس کا نام نہیں ہے تو تم انکار کرتے ہو. میں سمجھ گیا اس کی بات. میں نے کہا سن رہے، مجھے اس شخص کے آنے سے اور اس کے نام معلوم ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے غرض ہے تو علی المرتضیٰ کی تائید سے. علی کا نام دنیا جانتی ہے، علی کا نام کائنات جانتی ہے. علی المرتضیٰ وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا قضاہم علی، اس امت کا علی سب سے بڑا قاضی اور چیف جسٹس ہے. یہ صحابہ کرام کا قائد ہے. اگر توحید کا عقیدہ متاثر ہوتا تو یہ علی المرتضیٰ خاموش کبھی نہ رہتا. خلیفہ راشد کی بات ماننے کا حکم حدیث کرتی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو میں تو ہر جمعے میں یہ حدیث خطبے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور لوگ سن رہے ہیں، تو اب بھی خلیفہ راشد کی بات کو ماننے پہ انکار کر رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کی تیسری ہے. آؤ احادیث نبویہ میں پیش کرتا ہوں نزاکت وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ میں ترتیب کے اعتبار سے اپنے ذہن میں 10 آیات رکھ کر آیا تھا کہ پورے کے پورے 10 آیات ہم اس پہ پیش کریں. بتلک عشرۃ کاملہ، وہ یہ بھی نہ کہے بھی ان کے پاس آیت ہے یا نہیں ہے. توجہ احادیث پاک میں احادیث پاک میں اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. فرمایا میں نے معراج کی رات جو سفر اسراء کیا ہے، سفر اسراء زمینی سفر، لیلۃ اسری بی زمینی سفر کی بات ہے. عند الکثیب الاحمر 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. وهو قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ قبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح حدیث. اور اس کو پڑھے بغیر تم آگے جاؤ تو سر پہ دستار فضیلت ہی مولوی کے نہیں سجتی. صحیح مسلم صحیح ہیں تو دونوں پاس کرنا لازم ہے، کمپلسری ہے. کوئی الیکٹیو آپ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، اختیاری ہے. دورہ حدیث پہ اسے پاس کرنا پڑتا ہے. صحیح حدیث ہے، اس کی سند پہ تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو پیغمبر کریم نے خود دیکھا ہے. اب کیا کہیں گے جب کوئی بات نہ بنے نا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ایک بے وقوف کہنے لگا مولوی صاحب یہ آسمانی قبر کی بات ہے. میں نے کہا جی 2 باتیں، آسمان پہ قبریں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہو گیا، پھر زمین پہ اس قبر پہ جو سجدہ کرتا ہے اسے مشرک نہ کہنا، کیونکہ قبر تو ہے ہی نہیں، قبر تو آسمان پہ ہے. اجی جان چھو ٹھیک ہے. یہ جو حدیث پہ ہے نا قبر کو پکا نہ بناؤ، ادھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اوپر تو نے بجلی کے ٹرک جاتے دیکھے ہیں جو اوپر آسمان پہ بجلی جا رہی ہے اور سیمنٹ جا رہی ہو. اور بے وقوف قبر آسمان پہ ہوتی ہے. اگر قبر آسمان پہ ہے تو میں حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی بات کو اپنے الفاظ پہ پیش کرتا ہوں. پاکستان میں زراعت کی بڑی کمی ہے، یہاں پیداوار بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا ٹھیک ہے بھائی قبریں آسمان پہ ہے، تم اپنے مردوں کو لفافوں میں ڈالو اور اس کو درختوں سے لٹکا دو، اس قبرستان کی زمین کو زراعت کے لیے وقف کر دو. عجیب بات ہے، قبر آسمان پہ ہے. نمبر 2 بیٹا تو جو بات یہ کرے گا نا، رسالت مآب کی حدیث میں تیرے اس جھوٹ کا جواب موجود. حضور کے 2 جواب. لیلۃ اسری بی، اسراء رات کے پیدل زمینی سفر کو کہتے ہیں. تو اسری ابھی فرمایا لیلۃ اعرج بی نہیں ہے کہ آسمانی سفر، زمینی سفر. دوسرا معنی عند الکثیب الاحمر 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. بچوں ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں، آسمان پہ نہیں ہوتے ہیں. مطلب ثابت کرنا پوسی بھی 6ویں آسمان تے 7واں ٹبا پیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ٹبا ثابت کرنا پڑ جائے گا. اس لیے ٹبے زمین پر ہوتے ہیں، ٹیلے زمین پہ ہیں، آسمانوں پہ نہیں ہے. تو یہ زمینی قبر کی بات ہے، یہ تو معجزہ ہے. ایک منٹ ذرا سنو، کیا ہے؟ معجزہ ہے. چلو میں 1 منٹ مان لیتا ہوں. کون کیا معجزہ ہے؟ حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا یا حضور کا دیکھ لینا؟ معجزہ کیا ہے؟ حضور کا دیکھ لینا. میں نے تو نماز پڑھنے سے استدلال کیا ہے، دیکھنے سے تو نہیں کیا. کس چیز کا پڑھنا تو ان کی عبادت ہے. ہاں یہ میرے پاس پیغمبر کا شان ہے کہ قبر کی حالت حضور پر منکشف ہو.
ہاں یہ تو ٹھیک ہے معجزہ۔ اچھا اگلی بات، جب یہ سوال کرتے ایک سوال میں یہ پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے یا بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یا آسمانوں پہ تھے؟ ایک حضرت موسیٰ تین جگہ پہ کیسے؟ جی سبحان اللہ، یہ کوئی سوال ہے؟ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام ایک ہے، تین جگہ پہ کیسے؟ حضور قبر میں بھی ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، بیت المقدس پہ آسمانوں پر بھی ہیں، ایک حضور تین جگہ کیسے؟ کہتے ہیں تعدد اوقات کی بات ہے، پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ پر بھی تعدد اوقات کی بات ہے، پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ کون لے گیا؟ علامہ کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں فرماتے ہیں وما ذالک اللہ بعزیز، یہ اللہ لے گیا ہے، تو اور میں نہیں لے گیا۔ تیرے اور میرے لے جانے کی بات نہیں ہے کہ طاقت انسانی کا دخل ہو، یہ اللہ لے گیا۔ میں اپنے ڈیرے دی زبانی چادر آندھا بھی پھتو ڈتو گاما نہیں گن گیا، اللہ گن گیا۔ تو کو پھتو گن گیا، ڈتو گن گیا، گاما گن گیا، کیویں گن گیا، کیسے لے گیا ہے؟ تو بندہ نہیں لے گیا، اللہ لے گیا، اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ روحوں نے نماز حضور کے پیچھے نہیں پڑھی، روح اور جسم دونوں نے پڑھی۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات میں باب المعراج جلد نمبر 9 میں لکھتے ہیں انما تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما، فرمایا صرف روح نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روح اور جسم دونوں حضور پاک کے مقتدی تھے۔ تو یہ حدیث ہے۔ آؤ ذرا دوسری حدیث، مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 624، حضرت رسول اللہ کا فرمان حضرت انس صحیح حدیث پہ نقل فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں؟ جی زندہ ہیں۔ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتا قبر پہ وضو کرا کر رکھا گیا تھا؟ کہتے جی ہاں۔ وضو کرا کر؟ جی۔ وہی وضو آج تک برقرار ہے، ٹوٹنا تو دکھا دے، دوبارہ کرنا میں دکھا دے۔ ہاں وضو کرتے، میں تجھ سے پوچھوں تو جو کہتے اوپر برزخ میں پڑھتے ادھر ٹوٹی کہاں سے آ گئی؟ قبر میں اگر ٹوٹی کی بات ہے تو میں جواب دیتا ہوں قبر جنت کا باغ ہے، اور قرآن کہتے ہیں جنت کیا ہے؟ انہار من ماء، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ اور قبر میں پانی نہ بھی ہو تو مٹی تو موجود ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی نہ ہو تو پانی نہ ہو تو تیمم بھی ہو، لیکن تم مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں ثابت کر دوں گا۔ اچھا اگلی بات، اچھا نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ قرآن کریم میں ہے موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک آیت دکھا دے جس کا ترجمہ یہی ہو موت کے بعد عبادت نہیں ہے، میں تمہیں گھڑی تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، مجھے یہ آیت دکھا دو کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے، تو دکھا دے۔ اب یہ آیت ان کے پاس نہیں، جو آیت ہے وہ میں جانتا ہوں، سورۃ ہجر آیت نمبر 99 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیارے پیغمبر وفات تک عبادت جاری رکھیے۔ اتنی بات ہے۔ موت کے بعد ہے یا نہیں ہے یہ مسکوت عنہ مسئلہ ہے، اس کو آپ نے منطوق سری بنا دیا، یہ منطوق سری نہیں بنتا، مسکوت عنہ ہے۔ اور مسکوت عنہ کیا ہوتا ہے علماء جانتے ہیں۔ وہاں تو قرآن خاموش ہے، خاموش کو تو نطق کیسے بنائے گا؟ ہاں موت کے بعد نہیں ہے یہ تو کہاں سے لائے گا؟ موت کے بعد ہے، میں اللہ کے قرآن سے لکھا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 10 رب کریم فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ سلام کرنا نیکی نہیں ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی ایک دوسرے کو اٹھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، یہ نیکی نہیں ہے؟ سورۃ مؤمن میں ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ توحید بیان کرنا نعمت نہیں ہے تو اشاعت التوحید نام کیوں ہے؟ توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے تو یہ نام کیوں ہے پھر تیرا؟ ہمارے ساتھ فیصلہ کر لے، یہ اتنی نیکیاں جو جنت میں چل رہی ہیں پھر تو نمازوں پہ اعتراض کر رہا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اچھا حضور پر نماز موت کے بعد بھی فرض ہے؟ میں نے کہا فرض نہیں ہے، فرض وہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی تو نے وفات تک عبادت کو جاری رکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ وفات کے بعد وہ حضور پاک مزہ، راحت، تلذذ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دلیل وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی، یعنی میرا دل خوش ہوتا ہے، اس دل کی راحت اور خوشی کے لیے حضور نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس لیے بیٹا یہ تیرا ہمارے اوپر اعتراض نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 3
जिलाउल इफ़हाम फी फ़ज़्ल सलाति वस्सलाम अला सय्यद खैरिल अनाम, इमाम इब्नुल क़य्यम रहमहुल्लाह ने ये हदीस पाक की किताब लिखी है, सऊदी अद-दमाम से छपी है, इसका सफ़ा 92 उठा लें। हज़रत अबू हुरैरा की सही रिवायत मौजूद है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन उअलिमतुहु। ऐ लोगो, वफात के बाद मेरी कब्र पर सलाम पढ़ोगे मैं खुद सुनूंगा, दूर से पढ़ोगे फरिश्ते मुझ तक पहुंचाएंगे। एक शख्स कहने लगा, मौली साहब इसमें सुद्दी सगीर रावी मौजूद है। मैंने कहा, मुंह मांगा इनाम दूंगा, इसमें सुद्दी सगीर निकाल के दिखा। इसमें सुद्दी सगीर रावी है ही नहीं। इसमें अबू शेख अब्दुल्ला बिन जाफर बिन हयान अल अंसारी अल मुतवफ़ा 307 हिजरी जैसा वो फकीह मौजूद है जिसको हजरत ज़हबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में हाफिजुल हदीस 1,00,000 हदीस का सनदन मतन हाफिज लिखा है, वो मौजूद है। झूठ बोलते हो फलां रावी है, फलां रावी है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, कब्र के करीब सुनते हो गया फैसला। हजरत अबू हुरैरा नकल कर रहे हैं, ये हदीस का मतलब गलत होता तो उम्मत में मौजूद न होती। हुजूर फरमाते नहीं, हजरत अबू हुरैरा सुनाते नहीं। अच्छा, अगर माना यही है जो तू कर रहा है तो कहते एक सवाल पूछूं। मैंने कहा जी बड़े शौक से। कहते अब तो रोजा पाक बन गया है, मस्जिद नबवी दूर तक है, तो तुम कब्र के करीब सुनते हैं, तो मस्जिद नबवी का बाकी हुक्म क्या है? मैंने कहा बाकी हुक्म बाद में कर लेंगे, पहले इस कब्र वाली तो बात मान, अगली बात फिर हो जाएगी। तो कब्र वाली भी मानने पे नहीं बैठा और हमें सुनाता फिर रहा है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 सही हदीस, 3 कुरान करीम की आयत ये दलाइल की रोशनी में है, तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हयात पर उम्मत के लिए दलाइल मौजूद है। और हमारे पास तीसरे नंबर पर उम्मत का इजमा है। मेरे दोस्तों, इजमाए उम्मत वो चीज है जिससे अकीदे को यूं साबित किया जाता है, जिस तरह साबित करके उम्मत में साबित और उसके दलाइल के साथ, जैसे कुरान करीम ने बताया है कि इजमाए उम्मत की दलील वयत्तब गैर सबील मुमिनीन। आओ मैं पेश करता हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा पैगंबर करीम के हयात के अकीदे को मानती है। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह उम्दतुल कारी, ये शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 में फरमाते, मन अनकरल हयात फिल कब्र वहुमुल मुअतज़िला व उजीब अन अहले सुन्ना, का जो कब्र में पैगंबर की जिंदगी को न माने वो बंदा मुअतज़िली है, अहले सुन्नत जवाब देते हैं। और इससे थोड़ा आगे चले तो हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह को देखें, ये दारुल देवबंद के बड़े बड़े इस दौर के अजिल्ला उलमा के मुर्शिद है। अगर आप मुर्शिदीन में लिस्ट देखें तो बड़े बड़े उलमा हजरत से फैज याफ्ता है। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलवी फजल रहमान दामत बरकातुहुम के एक हवाले से शेख व मुर्शिद है कि हजरत को इनकी तरफ से इजाजत है। हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शदर मौला को मौलाना लुधियानवी की तरफ से इजाजत है। मौलाना मसूद साहब को हजरत की तरफ से जिहादी मामलात में खिलाफत की इजाजत है। मौलाना तारिक जमील साहब और बड़े बड़े इतने हजरात जितने तबलीग में जिनने फराइज सर अंजाम दिए, इन सब को हजरत ने इजाजत दी है। तो मुर्शिदुल उलमा है। इन बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वालों में इन सब के दादा पीर को पेश कर रहा हूँ। आपके मसाइल उनका हल जो तखरीज शुदा एडिशन है, जिल्द अव्वल सफा नंबर 199 खोलिए, सफा नंबर 299 खोलिए। वो फरमाते हैं, हुजूर पाक अपनी कब्र पर जिंदा, कब्र के करीब सलाम सुनते हैं। जो इसके खिलाफ अकीदा रखता है, 4 फतवे दिए, वो अकाबिर के नजदीक गुमराह है। उसकी इक्तिदा में नमाज जायज नहीं, उसकी तकरीर सुनना जायज नहीं, उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक न मानो। और रायवेंड के इमाम मौलाना जमील साहब रहमहुल्लाह, ये उनका फतवा मैं नकल कर रहा हूँ, ये www.anafmedia.com पे उनका ऑडियो मौजूद है। वो फरमाते हैं ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और फिर इस पर दलाइल में इजमा में इजमाई पहला हवाला अगर आपने देखना हो तो आप इस मसले पर हजरत इमाम सखावी अल मुतवफ़ा 902 हिजरी रहमहुल्लाह की किताब अल कौल अल बदी फी सलात अलल हबीब शफी खोलिए। वो फरमाते हैं, नहनु नुमिनु, उम्मत का अकीदा है, व नुसद्दिक, उम्मत तस्दीक करती है, बि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फी कब्रिही, कि हुजूर अपनी कब्र पे जिंदा है, व अन्न जसदहु शरीफ ला तअकुलुहुल अर्द, और हुजूर के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। वल इजमाउ अला हाजा, पूरी दुनिया के अहले हक मुसलमान इस अकीदे पर मुत्तफिक है। इस अकीदे पर अहले इस्लाम मुत्तफिक है। यह तर्जुमा हजरत शेखुल अरब मौलाना अब्दुल सत्तार तौसीफी रहमहुल्लाह है। और मेरे दोस्तों, हजरत अल्लामा
जलाल उद्दीन सयूती रहमतुल्लाह की अल-हावी लिल-फतावा उठाइए तो क्या लफ्ज लिखा, फरमाया हयातुन नफी कब्रिही हुआ वसाइरुल अंबियाई मालूमतुन इंदना इल्मन क़तइयन लिमा काम इंदना मिन अदिल्लति फी ज़ालिक व तवातरत लहुल अखबारु ज़ालिक। कहा लोगों, हमारे नजदीक इल्म कती के तौर पे पूरे दलाइल के साथ ये बात साबित है कि अंबिया वफात के बाद अपनी कबूर पे जिंदा है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद में अबू हनीफा सानी समझे जाने वाली शख्सियत फकीह नफ्स अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह का फतावा रशीदिया में इस पर 2 फतवे मौजूद है। एक मौलाना यहया का लिखा हुआ है, उस पर हजरत के तस्दीकी दस्तखत नहीं है, वो भी यही है, लेकिन एक पर हजरत के खुद तस्दीकी दस्तखत भी है। वो फरमाते हैं अंबिया के सिमा में किसी को इख्तिलाफ नहीं, ये किसी को इख्तिलाफ ना होना तो उम्मत का इजमा है। मैंने दस्तखत की बात इसलिए की है कि उम्मती कहते हैं उस पर तो दस्तखत नहीं है, भाई एक पे नहीं है जो बात में लिखा गया था, दूसरे पर है, उस पे इस मजमून के 2 फतवे हैं। ये दोनों के जवाब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। और इसी तरह हजरत अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह की किताब आप उठाकर देख लीजिए, ये हजरत की किताब अल बराहीनुल कातिया अला ज़लाम अनवार सातिया दर बयान मौलूद व फातिहा सफ़ा 99 पे लिखा है, अकीदा सबका ये है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं, सबका ये है, ये इजमाई लफ्ज है। और इस तरह हजरत मौलाना नसीरुद्दीन गौर गुश्तवी रहमतुल्लाह, जिन्हें हमारे सूबा सरहद का शाह वलीउल्लाह कहा जाता है, हजरत की किताब मजालिस गौर गुश्तवी में पूरे हवाला जात इस पर दलाइल के साथ मौजूद है कि पूरे अहल सुन्नत अकीदा हयातुन नबी को इजमाई सतह पे मानते हैं। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की किताब अश्शिफा अशरफुल जवाब लिशिफाइल मुर्ताब, हजरत थानवी रहमतुल्लाह के इस पे जो तमाम वो बातें और इनके मलफूजात जमा है, उसके सफ़ा 175 पे लिखते हैं, फरमाया हुजूर पाक अपनी कब्र पे जिंदा है, करीब करीब आले हक यही तहरीर लिखते हैं। और हजरत थानवी के बाद मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह की किफायतुल मुफ्ती उठाएं, ये किफायतुल मुफ्ती का मैं आपकी खिदमत में नया जल्द, ये जल्द अव्वल खोलिए, दारुल इशाद कराची से जो छपा है वहां का हवाला पेश करो। फरमाया अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है जैसा कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है। और इसी तरह हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह सीरतुल मुस्तफा में फरमाते हैं तमाम अहले सुन्नत अंबिया की हयात फिल कबूर पर मुत्तफिक हैं। और कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह 12वां और आखिरी हवाला पेश कर रहा हूँ, फरमाया हुजूर और अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा, कब्र पे खुद सलाम सुनते हैं हुजूर पाक, ये उलमा का इजमाई अकीदा है और हमने इसे कुरान और सुन्नत से पाया। कलिमात तैयबात जिनको कहते हैं खुतबात हकीमुल इस्लाम, ये उसकी जिल्द नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, कुरान से भी साबित, सुन्नत से भी साबित, उम्मत के इजमा से भी साबित है कि रिसालत में आप समेत तमाम अंबिया वफात के बाद अपनी कबूर मुतहरा में जिंदा है। अल्लाह ताला आपको और हमें अंबिया कराम की हयात तैयबा पर ईमान व अकीदा रखने और इसको तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।